السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں بچپن میں کھو گئی تھی۔ بسکٹ لینے گھر سے نکلی اور گلی بھول گئی۔ عمر 3.5 سال تھی۔ روتی روتی گھر سے دور نکل گئی۔ امی سو رہی تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ بسکٹ خریدنے جاتی تھی۔ اس روز ماں کا پرس سامنے پڑا تھا، کھولا تو روپے نظر آ گئے۔ ایک نوٹ مٹھی میں دبایا اور دروازہ کھول کر نکل پڑی۔ اس کے بعد اصل ماں باپ گھر جو میرا اپنا تھا سبھی ماضی کا حصہ ہو گئے۔ نہ جانے کیسے ایک عورت مل گئی اور رو رو کر ہلکان ہوتی بچی سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ ماں باپ گھر بار کے بارے میں سوال کیے، میں کچھ نہ بتا سکی۔ نوٹ ابھی تک میری مٹھی میں دبا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ رل گئی ہوں۔ صبح کی نکلی تھی، اب شام ہونے والی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئیں، کھانا کھلایا، پیار کیا۔ تھکی ہوئی تھی، جلد ہی سو گئی۔ صبح اٹھی تو نہ وہ گھر تھا نہ وہ آنگن جہاں رہتی سہتی تھی اور کھیلتی تھی، اور نہ وہ صورتیں تھیں جو اس گھر میں میرے ساتھ ہوتی تھیں۔ رفتہ رفتہ ماں باپ بہن بھائی بلا دیے۔ مجھے اپنے ساتھ لانے والی نے یقیناً میرے ماں باپ کو ڈھونڈا ہوگا۔ میں نے اپنا نام روشنی بتایا۔ اصل نام کیا تھا وہ بھی یاد نہ رہا۔ ان نئے لوگوں کے گھر میں گویا میرا دوسرا جنم تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں فات پا گئی تھیں، پھر اولاد نہ ہوئی۔ میرا انہیں یوں مل جانا گویا ان کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ اگرچہ یہ غریب لوگ تھے مگر مجھے ناز و نم سے پالا۔ جب میں 11 برس کی ہوئی تو امی بیمار رہنے لگیں۔ ڈاکٹروں کا علاج جاری تھا مگر ماں کو یہ وہم تھا کہ وہ اب زیادہ نہ جئیں گی۔ یہی مجبوری تھی جس نے مجھے وقت سے پہلے دلہن بننے پر مجبور کر دیا۔ جس ڈاکٹر سے والدہ کا علاج ہو رہا تھا وہاں ایک بڑی عمر کے آدمی آیا کرتے تھے جن کا اپنا چھوٹا سا میڈیکل سٹور تھا۔ وہ دوائیں پہنچانے اسپتال آتے تھے۔ ابا جان سے ان کی سلام دعا ہوئی۔ نام ان کا قمر تھا۔ تب والد صاحب ان کے میڈیکل سٹور سے دوائیں لینے گئے۔ 1-2 بار میں بھی اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے گئی۔ تبھی قمر نے مجھے دیکھا اور ابا سے بعد میں پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے؟ ہاں کرنا تو ہے۔ دراصل اس کی ماں کو اس کی بہت فکر ہے مگر میں ابھی اس کو بیانہ نہیں چاہتا۔ اس کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بیٹی کا رشتہ کرنے کا خیال ہو تو مجھے بتانا، میرے پاس ایک اچھا رشتہ موجود ہے۔ والد نے ایک روز قمر کی کہی بات کا امی سے تذکرہ کر دیا۔ وہ بولی، اگر رشتہ ٹھیک ہو تو بات کر لیں، لیکن ہماری خوش بخت تو ابھی 12 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہو جائے گی کچھ دن میں۔ رشتہ پہلے سے طے کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں۔ 2-3 سال تک منگنی رہے گی، پھر شادی کر دینا۔ ابا کو اماں کی یہ بات ٹھیک لگی۔ ایک روز قمر نے پھر سے رشتے کی بات چھیڑ دی تو انہوں نے کہہ دیا کہ رشتہ دکھا دو، پسند آیا تو بات پکی کر لیں گے، اور جب ہماری روشنی 15 برس کی ہو جائے گی تو شادی کریں گے۔ مجھے منظور ہے، وہ بولے۔ لڑکے بارے فکر نہ کریں، وہ شریف آدمی ہے، اپنا کاروبار، اپنا مکان اور 3 دکانیں ہیں جو کرائے پر لگی ہیں۔ روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہے۔ دراصل میری بیوی بیمار ہیں، کافی علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ پتے میں پتھری ہے، آپریشن کرانا پڑے گا، لیکن اس کے لیے کافی رقم درکار ہے۔ ارے بھائی، آپ اس کی فکر نہ کرو، جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لو، میں کہیں نہیں بھاگا جا رہا اور تم بھی کہیں نہیں بھاگے جا رہے۔ رقم جب تمہارے پاس آ جائے تو دے دینا، آپریشن ضروری ہے۔ میں تو گاؤں سے شہر آتا ہوں بیوی کے علاج کی خاطر، یہاں آنے جانے پر ہی کافی پیسے لگ جاتے ہیں۔ پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں، معمولی تنخواہ ہے، آپریشن کے دوران کہاں قیام کروں گا؟ بڑے مسائل ہیں۔ قیام بھی میرے گھر کر لینا آپ لوگ، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ میرا 5 کمروں کا بڑا سا مکان ہے اور اس میں فی الحال میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ اللہ کا دیا اتنا ہے کہ سماتا نہیں۔ یہ دولت کس کام کی جو کسی ضرورت مند کے کام نہ آئے۔ ابا کو اس آدمی نے ایسا حوصلہ دیا کہ وہ شہر کے بڑے ہسپتال سے امی کا آپریشن کرانے پر راضی ہو گئے۔ آپریشن بھی ہو گیا۔ امی ابو نے اس دوران قمر صاحب کے گھر قیام کیا۔
اسپتال آنے جانے میں بھی آسانی رہی اور امی صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ اس دوران مجھے انہوں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا۔ خالہ نے میرا بہت خیال رکھا۔ امی تو صحت یاب ہو کر گھر آ گئیں، لیکن قرض کے بوجھ سے والد صاحب کی کمر جھک گئی۔ وہ کمر ہی نہیں، آنکھیں بھی جھکا کر بات کرنے لگے۔ قرض کی واپسی کا ذہن پر بڑا بوجھ تھا۔ ان دنوں پرائمری اسکول ٹیچر کی تنخواہ بہت قلیل ہوا کرتی تھی۔ 6 ماہ تو قمر صاحب چپ رہے، پھر انہوں نے دبے لفظوں میں پیسوں کی واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ والد صاحب تسلی دیتے کہ ذرا صبر کریں، کچھ دنوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ لوٹاتے کہاں سے؟ ان دنوں تو غربت گھر کی لونڈی تھی۔ میرے ابا بہت احساس، غیرت مند اور دیانتدار آدمی تھے۔ وہ جو وعدہ کرتے تھے چاہتے تھے کہ پورا کریں، ورنہ ان کی جان پر بن آتی تھی۔ ادھر 6 ماہ بعد قمر صاحب کے خطوط موصول ہونے لگے، جن میں رقم کا تقاضا تھا۔ والد صاحب بالآخر شہر گئے تاکہ قمر سے مل کر قرضے کی ادائیگی میں کچھ وقت کی اور مہلت دے لیں۔ انہیں اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ بولے، اچھا میاں صاحب، اس مسئلے کو چھوڑیے، آپ کی زوجہ محترمہ تو اب ماشاءاللہ سے صحت یاب ہو چکی ہیں، آپ نے مٹھائی تک نہیں کھلائی، لیکن یہ بات پرانی ہو چکی ہے، کچھ نئی بات ہو تو مٹھائی کھلائیں۔ والد صاحب سمجھے نہیں، تبھی وہ کہنے لگے، آپ کے گھر میں بچی ہے، رشتے کی بات کی تھی بھول گئے؟ میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ لڑکا اور اس کا گھر بار دکھا دیجئے تو بات آگے چلاتے ہیں۔ لڑکا اور گھر بار دونوں ہی آپ کے دیکھے والے ہیں۔ لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور گھر میں میرے آپ قیام کر چکے ہیں۔ قمر کی بات سن کر ابا جان سکتے میں آ گئے۔ 40 سال کا آدمی جو بدصورت بھی تھا، ان کی 13 سالہ بیٹی کا رشتہ طلب کر رہا تھا۔ وہ اس شخص کے قرض دار تھے، اس لیے احسان مند تھے، لہٰذا کوئی حیل و حجت کیے بغیر بولے، گھر جا کر بیوی سے بات کرتا ہوں اور آپ کا قرضہ لوٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوچ رہا ہوں گھر فروخت کر کے آپ کا احسان اتار دوں۔ ارے میاں صاحب، اس کی ضرورت نہیں، میں آپ کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا، آپ کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیجئے اپنی بیگم سے مشورہ، میں اور انتظار کر لیتا ہوں۔ والد گھر آئے تو اس طرح جیسے کسی نے بدن سے طاقت کھینچ لی ہو، ٹھیک طرح سے چل نہیں پا رہے تھے۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ تو شہر گئے تھے قمر صاحب سے ملنے۔ ہاں، انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ میری سر اٹھانے کی سکت چھین لی، کہا ہے کہ قرضہ واپس کرو یا بیٹی کا رشتہ دے دو۔ سوچ رہا ہوں یہ گھر بیچ کر قرض اتار دوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ سر پر چھت نہ رہے تو کیا دربدر ہونا ہے ہم نے بڑھاپے میں؟ بیٹا تو پہلے ہی اللہ نے نہیں دیا، گھر بھی نہ رہے گا تو کیا سڑک پر بیٹھیں گے؟ عزت سے روکھی سوکھی کھا کر بھی سر تو چھپائے ہوئے ہیں، اور بیٹی بھی آخر بیانی ہے، آج نہیں تو کل۔ قمر اتنا برا نہیں، بس ذرا شکل دبتی ہے، اس کا کاروبار ہے، روپیہ پیسہ ہے، ہماری بیٹی عیش کرے گی، اور کیا چاہیے؟ ایسے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ خاندان میں کوئی ایک آدھ رشتہ نکل بھی آیا تو سبھی غریب لوگ ہیں۔ یہاں بھی اس بیچاری نے مفلسی دیکھی اور آگے بھی یہی سوغات جہیز میں لے کر جائے گی۔ ارے میاں، قمر کو ہاں کہہ دو، قرضے کا بوجھ بھی نہیں رہے گا اور بیٹی بھی خوشحال گھرانے میں آباد ہو جائے گی۔ میں تو تم کو جانا چاہتی تھی، مگر تم سخت نادان نکلے۔ قمر صاحب کو ہرگز مایوس نہ کرنا، وہ بہت مہربان اور شفیق آدمی ہیں، ہماری روشنی کو بہت خوش رکھے گا۔ غرض ایسی باتیں کر کے امی نے ابا کا نہ صرف دل ہلکا کر دیا، بلکہ ان سے میری قمر سے شادی کے لیے ہاں بھی کروا دی۔ ہاں کہنے کی دیر تھی، قمر نے فوری شادی کا تقاضا کر دیا۔ یوں 14 برس کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی۔ میں شادی کے تقاضوں کو نہ سمجھتی تھی۔ چند دن تو اس نے چاؤ سے رکھا، اس کے بعد اس کے مزاج بگڑنے لگے، وہ مجھ پر شک کرنے لگا، کسی سے بات نہیں کرنے دیتا تھا، نہ کسی کے گھر جانے دیتا، خاموشی سے سب ظلم سہتی رہی۔ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، وہ اسٹور پر چلا جاتا اور میں رو کر چپ ہو جاتی۔ ماں باپ دور تھے، ان سے بات بھی نہ ہو سکتی تھی۔ ایک دن میں بالکونی میں کپڑے ڈال رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ کوئی شخص گلی سے گزر رہا تھا۔ قمر نے گلی میں جھانک کر دیکھا اور پوچھا، بتاؤ یہ کون ہے؟ مجھے کیا پتا کون ہے، کوئی راہگیر ہوگا۔
ایسے تو لوگ روز گزرتے رہتے تھے۔ قمر نے اگلا سوال کیا۔ سچ سچ بتاؤ، کل جب میں مال خریدنے کراچی گیا ہوا تھا تو رات تیرے پاس کون آیا تھا؟ میں نے جواب دیا، کوئی بھی نہیں۔ اس پر اس نے چاقو نکال لیا اور اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میں ہوش سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھ پر جو بھی گزر رہی تھی تنہا جی رہی تھی۔ فون گھر میں نہیں تھا، والدین کو خط بھی نہیں لکھ سکتی تھی کیونکہ مجھ کو اس کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میرا شوہر کاپی کے صفحے گن کر رکھ جاتا تھا کہ اس کے پیچھے کسی کو خط نہ لکھ سکوں۔ ادھر میں اکیلی گھر میں ڈرتی رہتی۔ میں ڈر کر بیمار ہو گئی اور 3 دن کھانا نہ کھایا۔ تب اس نے مجھے کہا کہ چلو والدین کو خط لکھ دو۔ میں جلدی سے خط لکھنے بیٹھ گئی۔ میں سمجھی وہ خط کھول کر نہیں پڑھے گا، تبھی خط میں نے ساری باتیں لکھ دیں، لیکن اس نے خط کھول کر پڑھ لیا، میری خوب مرمت کی اور خط پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ بولا، جو میں کہتا ہوں وہی لکھتی جاؤ۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں وہ لکھ رہی تھی جو وہ لکھوا رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے اور فی الحال ابھی میں آپ کے پاس آنا نہیں چاہتی۔ خط لکھوا کر وہ سو گیا، تبھی میں چپکے سے اٹھی اور ایک پرچہ لکھ کر لفافے میں ڈال دیا جس میں لکھا تھا، ابا جان جلد آ کر مجھے لے جائیے، میری حالت خراب ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے لفافے کو پھر سے بند کر کے جہاں رکھا تھا وہیں رکھ دیا۔ میرے شوہر نے لفافہ سپرد ڈاک کر دیا تو میں نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ خیریت گزری جو اس کو خبر نہ ہوئی۔ اس کے 8 دن بعد ابا جان آ گئے۔ جب انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو میں نے لاکھ کوشش کی کہ صبر سے بات کروں، مگر صبر کہاں۔ اس وقت تو مجھے اپنے سب دکھ یاد آ گئے اور جی بھر کر روئی۔ ابا جان ایک دن بڑی مشکل سے رکے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور قمر سے کہا کہ اس کی ماں سخت بیمار ہے، بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ قمر ابو کے سامنے انکار نہ کر سکا اور بولا کہ اس کو جلد واپس پہنچا دیجیے گا، اور کیلے میں مجھ سے کہا کہ خبردار والدین کو کچھ نہ بتانا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ ماں نے جب میرے حالات سنے تو خوب روئی۔ ابا سمجھانے لگے تو ان کے پاؤں پڑ گئیں۔ بولی، یہ میرا کیا دھرا ہے، جب تک زندہ ہوں میں اس کو اس ظالم کے پاس جانے نہیں دوں گی۔ میرے دل میں بھی اب قمر کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ 15 روز بعد جب وہ مجھے لینے آیا تو میں نے جانے سے انکار کر دیا، کہہ دیا کہ جان سے بھی مار ڈالو تو اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ واپس چلا گیا اور وہاں جا کر مجھے طلاق بھجوا دی۔ مجھے اب شادی سے نفرت ہو چکی تھی۔ جب کسی لڑکی کو دلہن بنا ہوا دیکھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی کہ ہائے اللہ، کیا اس بیچاری کا بھی مجھ جیسا انجام ہوگا۔ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میری ایک خالہ کا لڑکا ہمارے گھر میں رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ ہماری امی کے آگے بہت رویا کہ خوش بخت جیسی لڑکی کے آپ نے بس جلا دیے، وہ اب طلاق یافتہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ اب اگر آپ نے اس کی اور کسی سے شادی کی تو میں آپ کے گھر سے چلا جاؤں گا، آپ کو پھر اکیلے ہی رہنا ہوگا۔ میں نے اس کی ساری باتیں سنی مگر چپ رہی۔ ہمارے گھر خالو کے ایک دوست کا لڑکا زبیر سے ملنے آتا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ زبیر کی وجہ سے کوئی اس سے پردہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ابراہیم نے امی سے کہا، میں آپ کی بیٹی کو سہارا دینا چاہتا ہوں، بے شک اسے طلاق ہو گئی ہے مگر اس کو دوبارہ گھر بسانے کا حق ہے۔ امی یہ سن کر چپ ہو گئیں کیونکہ جانتی تھیں کہ ابراہیم کی منگنی ہو چکی ہے۔ انہی دنوں زبیر کی امی خالہ بانو ہمارے گھر آ گئیں اور انہوں نے امی کو رضامند کر لیا۔ خالہ بھی غریب تھیں، لہٰذا کسی نے زیور جوڑوں وغیرہ کا مطالبہ نہ کیا۔ 4 دن میں میری شادی کی تیاری ہو گئی۔ جس دن میری شادی تھی ابراہیم آ گیا۔ امی سے شکایت کی کہ میں نے خوش بخت کا رشتہ مانگا تھا اور آپ نے میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا کر گیا تھا کہ صرف 15 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ مجھ میں کیا کمی تھی؟ دبئی میں گھر بار سبھی کچھ تھا۔ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتی تو آپ کی بیٹی کو میں بہت خوش رکھتا۔ اتفاق سے کمرے کی کھڑکی سے زبیر سب سن رہا تھا۔ بس اتنی سی بات اس کے دل میں شکوک نے جنم لے لیا۔ میرا تو ابراہیم سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ وہ جب ہمارے گھر زبیر سے ملنے آتا تو میں اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ اس نے غالباً میری داستان سن رکھی ہوگی اور ہمدردی میں رشتہ مانگ لیا ہوگا، لیکن میری زندگی میں تو سیاہی بھر گئی۔ زبیر سے میری شادی تو ہو گئی مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ شادی کی رات انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا ابراہیم سے کبھی تمہاری بات چیت ہوئی تھی؟
میں نے جواب دیا نہیں، کبھی بات نہیں ہوئی۔ پھر وہ تمہاری میری شادی سے اتنا پریشان کیوں تھا؟ مجھے نہیں معلوم، یہ میرا مختصر جواب تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ابراہیم نے میرے بارے زمیر کو کوئی بات کہی ہوگی۔ بہرحال شادی کی رات ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی کہ اسپتال لے جانا پڑا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہاں بور گولیاں کھا لی ہیں۔ خیر فوراً طبی امداد ملی اور وہ 2-3 روز بعد ٹھیک ہو گئے۔ وہ دن اور اس کے بعد کے سبھی دن جو ہمارے ایک ساتھ گزرے، ان کے دل سے شک نہیں گیا۔ انہوں نے مجھ سے کلام پاک پر بھی قسم لی، مگر تب بھی میرا اعتبار نہ کیا۔ پہلے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ امی ابا نے ملازمت چھوڑنے پر پریشانی کا اظہار کیا تو مجھ سے بول چال چھوڑ دی۔ آخر مجھے میرے والدین کے گھر لا کر چھوڑ دیا۔ یوں مجتبی حال کی قسمت ایسی لکھی گئی تھی کہ مجھے پیدا ہونے کے بعد کوئی گھر راس نہ آیا۔ والد وفات پا گئے، پھر امی چل بسیں اور میں انہی کے گھر میں تنہا ہی زندگی کے دن پورے کرتی رہی۔ اب بھی وہی چھت میری پناہ گاہ ہے، میرا سایباں ہے۔ اللہ مجھ جیسی قسمت کسی کو نہ دے۔